بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کلاس 10th 2024 فرسٹ اینول ایگزام کے ایم سی کیوز میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے، محمس کے ہر بند کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو محمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، جیم اس کا جواب ہے۔ اور جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اسے مثلث کہتے ہیں، اور جس میں 4 مصرے ہوں اسے رباعی یا قطع کہتے ہیں، اور جس میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ دوسرا MCQ ہے، ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، اور جس میں ردیف ہو وہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس غیر مکفیہ، یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ پھر ہے جی ہمارے پاس مرزا، یہ شاعری کی ایسی تحریر ہوتی ہے جو خوبصورت دلکش الفاظ سے مزین ہوتی ہے، اور اس میں تشبیہات اور استعارہ اور علم بدیع کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری ہے ہمارے پاس، استعارے میں وجہ جامع کسے کہتے ہیں؟ تو استعارے میں وجہ جامع مشترکہ صفت یعنی خوبی کو کہتے ہیں، بے اس کا جواب ہے۔ فورتھ ہے ہمارے پاس، اپنے حالات زندگی کو ادبی رنگ میں خود بیان کرنا یا لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے اپنے حالات زندگی کو خود بیان کرنا آپ بیتی یا خود نوشت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بیتی اس کا دال جواب ہے۔ اور خط جو ہے یہ عادی ملاقات اور تحریری گفتگو ہوتی ہے جو دوستوں کو یا کسی ادارے کو لکھا جاتا ہے۔ خاکہ کہتے ہیں نقشے کو، کسی کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو دلچسپ انداز میں لکھنا خاکہ کہلاتا ہے۔ اور مضمون کیا ہوتا ہے جی؟ اور مضمون آپ کو معلوم ہے کہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو تحریری شکل میں لکھنا، اور اس میں اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی لکھنا مضمون کہلاتا ہے۔ اور مضمون کے ہمارے پاس 3 حصے ہوتے ہیں، تمہید، اور اس کے بعد ہے جی نفس مضمون اور خاتمہ۔ پانچواں ہے، فعل ناقص پر مشتمل جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو فعل ناقص جو ہے یہ آتا ہے جملہ اسمیہ میں، بے اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص آتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل تام آتا ہے، اور ناقص اس جملے کو کہتے ہیں جس کا مطلب پورا سمجھ نہ آئے، اور تام اس جملے کو کہتے ہیں جس کا مطلب پورا سمجھ آ جائے۔ 6 ہے، نہر بہہ رہی ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ اب نہر بہہ رہی ہے تو نہر تو نہیں بہتی، نہر میں پانی بہتا ہے، تو یہاں پر اب یہ جو مثال ہے یہ کس کی ہے؟ اب برتن کا یہاں پر ذکر ہے، تو یہاں پر یہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ نہر بہہ رہی ہے یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ اور اس کے بعد مجاز مرسل ہوتا کیا ہے کہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو مجاز مرسل ہوتا ہے، اور حقیقی اور مجازی معنی میں اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہو جاتا ہے۔ اور کنایہ کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی یا مبہم بات، ٹھیک ہے، کنایہ۔ اور کنایے میں الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر ان کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے تو کوئی فرق نہ پڑے۔ اور تشبیہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ تشبیہ کسی مشترکہ خوبی، خامی یا نقص کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ 7واں ہے، فاصلے اور دوری کے باعث لکھی جانے والی رابطے کی تحریر کو کیا کہتے ہیں؟ فاصلے اور دوری کے باعث جو لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس خط، دال اس کا جواب ہے۔ ڈائری کیا ہوتی ہے جی؟ ڈائری اپنی ذاتی تحریر ہوتی ہے جس میں روزمرہ کے واقعات ہم خود لکھتے ہیں۔ آپ بیتی جو خود پر بیتے اس کو لکھنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اور سفرنامہ کیا ہوتا ہے کہ مصنف جو کسی سفر میں
اس کے ساتھ جو حالات، واقعات اور مشاہدات ہوتے ہیں ان کو جب لکھتا ہے تو وہ سفر نامہ بن جاتا ہے۔ 8واں ہے اس نے اپنی سفید پوشی کا برہم قائم رکھا۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو اب سفید پوشی یہ چھپی ہوئی بات ہے، تو اس کا یہ الف جواب ہے کنایا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہیں مجاز مرسل، تشبیہ، استعارہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ 9واں ہے مرثیہ عموماً کس ہیئت میں لکھا جاتا ہے؟ تو مرثیہ عموماً جو ہے یہ مسدس یعنی جیم اس کا جواب ہے، لکھا جاتا ہے، 6 مصروں میں لکھا جاتا ہے۔ رباعی 4 مصرے ہوتے ہیں، مخمس 5 مصرے ہوتے ہیں، اور مسمن اس میں 8 مصرے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا مسمن میں 8 مصرے ہوتے ہیں، اور جس میں 7 مصرے ہوں اسے مصبح کہتے ہیں، اور جس میں 9 مصرے ہوں اسے کہتے ہیں متصح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس 10واں MCQ ہے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار کسے کہتے ہیں؟ تو کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ مضمون کو کہتے ہیں۔ اور ناول ایک طویل نثری داستان ہوتی ہے، یعنی تفصیلی کہانی اس میں لکھی جاتی ہے۔ ڈرامہ حرکات و سکنات سے پیش کیا جانے والا جو آپ کہہ لیں کہ تحریر یا فنکشن ہے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ حرکات و سکنات اس کا مین جزو ہوتا ہے۔ اور پھر افسانہ جھوٹی کہانیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ طویل نہیں ہوتی، تقریباً آدھے گھنٹے میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ 11واں ہے جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ 12واں ہے مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلع کے بعد آنے والا جو شعر ہوتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں، اور حسن مطلع ثانی اور زیب مطلع یہ کہا جاتا ہے، اور مطلع اولیٰ یہ بھی پہلا جو مطلع ہوتا ہے اسے ہی کہتے ہیں مطلع اولیٰ، یعنی پہلا شعر کو مطلع اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور حاصل مطلع کیا ہوتا ہے؟ وہ شعر ہوتا ہے جو اصل مطلع کے مفہوم کی وضاحت کے لیے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 13واں ہے فضا خوشگوار ہے، ہر طرف بہار ہے، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ ادبی جملہ ہے، کہ فضا خوشگوار ہے، ہر طرف بہار ہے، یہ ادبی جملہ ہے۔ دفتری جملے وہ ہوتے ہیں ایسے جملے جو رسمی اور دفتری زبان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دفتری میں کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، اب یہ دفتری جملہ ہوگا۔ بعد ہے صحافتی جملے، یہ جملے خبریہ انداز میں ہوتے ہیں، اور اب خبری انداز میں اگر میں مثال دوں تو حکومت نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، تو یہ ہمارے پاس اب صحافتی جملے آ گئے۔ اور اس کے بعد ہے قانونی جملے، یہ جملے قانونی اصطلاحات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور قانونی کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر عدالت میں پیش ہوں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو یہ ہمارے پاس قانونی جملے ہوتے ہیں۔ ادبی جملے، یہ جملے خوبصورت، جذباتی اور ادبی انداز میں ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ فضا خوشگوار ہے، ہر طرف بہار ہے۔ تو اب ایک اور اگر میں اس کی مثال دوں آپ کو تو میرے ذہن میں جو آ رہی ہے کہ ادبی جملے کی، تو محبت ایک ایسا دریا ہے جس کی گہرائی کو ناپنا یا ممکن نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ادبی جملہ ہے۔ 14 ہے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ہیں یہ قافیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور قافیہ کے بعد آنے والا لفظ جو بالکل تبدیل نہیں ہوتا تو وہ ہمارے پاس ردیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزمرہ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، جو ہم روزمرہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور
دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آسماں سے باتیں کرنا وغیرہ، یہ محاورات میں آتا ہے۔ 15 ہے، یہ مساوات عشق دیکھ فراق امتیاز گدا و شاہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو اب دیکھیں گدا و شاہ یہ متضاد آ رہے ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صنعت تضاد ہے، یہ صنعت تضاد ہے، جہاں متضاد آ رہے ہوں وہ صنعت تضاد ہوتی ہے، اور صنعت تکرار جس میں الفاظ آپس میں بار بار دہرائے جائیں، جیسے آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ اب آدمی آدمی جو ہیں یہ جو اس مصرعے میں یہ صنعت تکرار کے طور پر آ رہے ہیں۔ صنعت تلمی جس میں کسی تاریخی واقعے قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے، اور صنعت تلمی کے لیے کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ ایک چھوٹی سی بات بول کر پورا واقعہ بیان کرنا، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب ابن مریم کا ذکر کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح جو بیماروں کو اللہ کے فضل سے شفا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور صنعت حسن تعلیل کیا ہے جی؟ ہاں، ہمارے پاس جب کسی ایک چیز کی وجہ کچھ اور ہو مگر حسن کے لیے اس کی وجہ کچھ اور بیان کر دی جائے، جیسے پیاسی جو تھی سپائے خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اب ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں، اب موجوں کا کام کیا ہے کہ وہ ساحل سے آتی ہیں ٹکرا کے واپس جاتی ہیں، مگر شاعر نے حسن کے لیے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اب وہ ساحل سے ٹکرا رہی ہیں کہ یہ ساحل ٹوٹ جائے تو ہم بہہ کر جو ہے کربلا کے پیاسے ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ تو امید ہے کہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔